ایک تو میں صحافی اپنے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے اور یقیناً آپ کے ذریعے ہماری آواز معاشرت تک جاتی ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کچھ عرصے سے ایک معاملہ چل رہا ہے کہ پیاف کس کی، اصل پیاف کس کی. تو الحمدللہ وہ تو آپ جانتے ہیں، وہ پبلکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایکٹیویٹی بھی دیکھ رہے ہیں، اور اکثریت ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز ہیں وہ الحمدللہ ہم سے ہی اٹیچڈ ہیں، اور ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. جناب اس طرح ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے یہ شائع ہو رہا ہے کہ جی اصل پیاف ہم نے رجسٹر کرا لی وغیرہ وغیرہ. گزارش یہ ہے کہ رجسٹریشن کا یہ جو معاملات تھے ہمارے بیسیکلی جب انہوں نے آئی پی او میں اپلیکیشن موو کی، ہمیں ایک تو وہاں بہت ساری چیزیں، بہت سارے حقائق جو ہیں بہت دھوکہ دہی کے ساتھ پیش کیے گئے، اور اس میں یہ ہوا کہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ایسا پروسیس آئی پی او کے اندر انڈر پروسیس ہے. جب انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ لیا تو اس کو جیسے ہی وہ سامنے آیا پبلکلی تو ہم نے اسے آئی پی او کی عدالت میں ہی اس کو چیلنج کیا، اور 6 فروری کو ہم نے ایک سوٹ فائل کی تھی، مینڈیٹری سوٹ فار انجیکشن فار کینسلیشن. تو وہ الحمدللہ ہمیں پھر وہاں سے اسٹے آرڈر ملا، جس کی 4 عدد ہیئرنگز ہو چکی ہیں، اور جس میں وہ جو دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں جو ہم ہی سب کچھ ہیں، وہ ڈیلیبریٹلی وہاں نہیں پیش ہوئے، کیونکہ ہم نے پچھلے 20 سالوں کا ریکارڈ اکٹھا کر کے، جس میں ڈائریز بھی تھیں، جس میں ہمارے منٹس سے جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسی میٹنگز ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ اخباری تراشے وہ سارے اکٹھے کر کے پورا ریکارڈ، ایون الیکشن رزلٹ اور بہت سارا مٹیریل اپنا ریکارڈ جو ہے ہم نے پہنچایا اپنا آئی پی او کی عدالت میں. تو الحمدللہ ہمیں وہ پھر ایک عدالت سے ہمیں ایک اسٹے آرڈر ملا، جس کی کاپی آپ دوستوں کو دے دی جائے گی. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رسپونڈنٹ ڈیفینڈنٹ، ہم کیونکہ اس میں پلانٹس ہیں، ان کو ریسٹرین کیا کہ نہ صرف آپ یہ لوگو نہیں استعمال کر سکتے، یہ نام نہیں استعمال کر سکتے، اور ٹریڈ مارک نہیں استعمال کر سکتے، اور ایون جو ویب سائٹ کی جو ڈومین ہے آپ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. لیکن بجائے یہ کہ یہ اس عدالت میں پیش ہوتے اور اپنی وضاحت کرتے کہ ان کے پاس کیا ریکارڈ موجود ہے، کیونکہ جو لاسٹ ہمارا جو آپس میں دوستوں کا جو بریک اپ ہوا، اس میں جو لاسٹ ہمارے چیئرمین جو بنے مشترکہ چیئرمین، وہ تھے فہیم الرحمان سہگل صاحب. ہم نے وہ ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا کہ میاں شفقت صاحب ان کو ہار ڈال رہے ہیں. تو جو حقائق تھے وہ اس کے بعد کچھ چیزیں اور ڈیولپ ہوئی، جس کے بعد وہ بریک اپ ہوا، لیکن حقیقت یہی ہے. تو وہ تمام ریکارڈ ہم نے ادھر دیا، اور اس کے بعد ایک جو انہوں نے جو اپنا 8 جولائی کو جو دیا ہے اس پر نیا کیس کر دیا. اور اس کے علاوہ ایک کینسلیشن کی جو انہوں نے جو وہ سرٹیفکیٹ لیا تھا اس کی کینسلیشن کے بھی میرا مطلب اس میں بھی ایک اسٹے آرڈر موجود ہے. اب انہوں نے بجائے ان 2 ہماری جو پٹیشن تھی، بجائے اس کو فالو کرتے، بجائے اس کو لے کے آگے چلتے، جو کہ ہم نے 6 فروری اور 16 فروری کو ہم نے جو ہے وہ عدالت سے اپنا اسٹے آرڈر لیے تھے، وہاں یہ پیش نہیں ہوتے رہے. اور اب جو ٹریڈ مارک کا نیا ایک ایشو لے کر پھر دوبارہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے عدالت سے یہ چھپایا کہ اس سے پیشتر 2 سوٹس آلریڈی چل رہی ہیں، اور انہوں نے اسٹے آرڈر موجود ہے، اور تیسرا جو ہے ایک نیا دعویٰ کر کے، اور یہ جو آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک پروانہ لہرا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ لوگو آ گیا. لوگو تو ان کے پاس 8 فروری کو آیا، لیکن یہ جو آرڈر ہے اسٹے آرڈر جو برقرار ہیں، جس میں ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا اور وہاں نہیں پیش ہوا، اور دھوکہ دہی سے ایک کہ جناب ہم نے یہ لوگو رجسٹر کروا لیا ہے تو جناب آپ ان کو کینسل کریں. تو انشاءاللہ اب معاملہ جیسے عدالت میں جائے گا تو عدالت کو بھی کلیئر ہوگا کہ ہمارے پاس جو اسٹے آرڈرز ہیں
وہ ان کے لوگو لینے سے بہت پہلے کے ہیں. تو یہ وہ جو ان کا یہ جو دعویٰ ہے اور یہ جو انہوں نے میلیفائڈلی عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور دھوکہ دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ معاملہ جیسے ہی کسی نیکسٹ ہیئرنگ میں جائے گا تو انشاءاللہ یہ معاملات جو ہیں کلیئر ہو جائیں گے. ان دونوں کیسز میں, یہ دونوں پٹیشن جو ہماری طرف سے ہوئی تھیں, ان دونوں کیسز میں 4 ہیئرنگز ہو چکی ہیں, ایک نہیں 4 ہیئرنگز ہو چکی ہیں, لیکن اس میں پیش نہیں ہوتے. اب اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 15 اکتوبر پڑی ہے اور ایک شاید 24 دو ہیں, تو 2 مختلف ڈیٹیں ہیں, 15 اکتوبر اور 24 اکتوبر. تو یہ جو آج کل یہ جو ویب سائٹ پہ جو پروانے لہرا رہے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایلیگل ہیں. اور کل پھر ہم نے بھی اپنے لیگل کاؤنسل سے رجوع کیا, پھر انہوں نے ہمیں پھر اس میں مزید وضاحت چاہیے ان سے کہ جناب کہ یہ معاملات کس طرح ہیں. تو پھر ان کی رہنمائی میں ہمارے جو نوٹس بھی ہم نے ان کو سامنے والی پارٹی کو دے دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو دعوے دار بنے پھرتے ہیں, نہ مارکیٹوں میں ان کی کوئی روٹس ہیں, اور الحمدللہ عدالت کو بھی یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ حقائق کو جس طرح انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے, اور ہم تو اس لیے خاموش تھے, اور عدالت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاشرت اور عدالت کو بھی یہ گمراہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی وہ کاسٹ یقیناً پے کریں گے اور یقیناً موقع کھائیں گے. اور آج کی ڈیٹ میں وہ لوگو نہیں استعمال کر سکتے, بیکاز دیز آر دا آرڈرز فرام دا آنریبل کورٹ. یہ کورٹ ہے, آئی پی او کی کورٹ ہے, اور میرے خیال میں تھوڑی سی میں اپنا, کیونکہ ندیم بھائی بھی ہماری کافی معاونت کرتے رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ یہ 2 لفظ یہ بھی بولوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ آئی پی او میں سب سے پہلے تو یہ آج تک کہیں ہوا ہی نہیں کہ کوئی ایسوسیشن آئی پی او میں رجسٹر ہو, یا آئی پی او میں کوئی بھی ایسوسیشن کا نام لے کے یہ کرے. یہ بیسیکلی کام ہے ڈی جی ٹی او کا اور ایس سی سی پی کا. وہاں پر وہ گئے نہیں اور آئی پی او کا ایک نام لکھ کے انہوں نے لوگو لے لیا. اسی سرٹیفکیٹ کو ہم نے جب چیلنج کیا تھا تو آئی پی او کی کورٹ نے اس کو روک دیا تھا کہ آپ یہ سرٹیفکیٹ کے اوپر نہ آپ مونوگرام نہ آپ یہ ساری چیزیں نہیں استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ہوا کیا, انہوں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا اور اس کے اوپر عدالت پیش نہیں ہو, اور ایک نیا اسی سرٹیفکیٹ کے گئے جس کو بین کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے کہ یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے, یہ سرٹیفکیٹ یوز نہیں کر, اسی کو ہم نے خاموشی سے انہوں نے اس پہ کاپی رائٹس کا ایک نیا سرٹیفکیٹ جو 8 جولائی کو, آرڈر کب کا ہوا ہے 2 فروری 2024 کا, یہ کورٹ کا آرڈر اسٹے آرڈر ہوا تھا 6 فروری 2024 کا, اور انہوں نے 8 جولائی کو ایک نیا جو نا آئی پی او کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ایک کاپی رائٹس کا سرٹیفکیٹ لے لیا. اس پہ انہوں نے کل ایک ہمیں نوٹس جاری کیا تھا جس کو وہ کبھی کر نہیں سکتے, چونکہ عدالت کو پچھلے کیس کا ریفرنس نہیں دیا گیا تھا اور عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی تھی, تو اس لیے انہوں نے وہ آرڈر کر دیا. انشاءاللہ ان کی جو اگلے سپتمبر کی جو ڈیٹ پڑی ہے اس پہ وہ آرڈر ان کا کینسل بھی ہو جائے گا, کیونکہ پہلا آرڈر جو تھا بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سرٹیفکیٹ ان کا کینسل ہو گیا, لوگو ان کا کینسل ہو گیا, نام ان کا کینسل ہو گیا. میاں شفقت محمود اس کو استعمال نہیں کرتے, کوئی ایک بندہ کسی ایسوسیشن کو استعمال نہیں کر سکتا, اس کے پوری ایسوسیشن استعمال کر سکتی ہے. تو وہ سارا بن گیا تھا. اب جو کل انہوں نے 8 جولائی کو جو کاپی رائٹس کے اوپر ایک نیا سرٹیفکیٹ لیا آئی پی او سے اور اس کو لے کے اس پہ انہوں نے آرڈر لیا, اس آرڈر کو انشاءاللہ جو 16 سپتمبر کی ڈیٹ پڑی ہے اس پہ وہ کینسل ہو جائے, کیونکہ پہلے سے آرڈر نے 6 فروری کا جو آرڈر ہوئے ہوئے اس کو انہوں نے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.